اور آپ نے سیدہ زاہدہ عابدہ طاہرہ راضیہ مردیہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے میرے جد اعلیٰ پیر سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی جس کتاب کی جس عبارت کا حوالہ دیا ہے، آپ کچھ سوچ لیتے، کچھ شرم کر لیتے کہ کیا اس عبارت کا مدلول یہی تھا جو آپ نے بیان کیا ہے؟ کیا اس عبارت کا مدلول یا اس عبارت کی مراد وہی تھی؟ اس عبارت سے کوئی بے مراد ہی وہ مراد حاصل کر سکتا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت ایسی بے مرادی والی مراد اخذ کرے اس عبارت سے، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جناب، یہ کوئی بے مراد یہ مراد لے سکتا ہے، کوئی نامراد یہ مراد لے گا، جیسا کہ آپ نے مراد لی۔ آپ نامراد ہوئے، آپ بے مراد ہیں۔ میرے جد اعلیٰ بری ذمہ ہیں۔ میرے والد گرامی کا کلپ جو آپ کے چاہنے والوں نے ایک جگہ پہ سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے اسے اپنے ساتھ لگایا ہے کہ جناب یہ دیکھیں، یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی جانشین اور پیر مہر علی شاہ صاحب کی آواز سید نصیر الدین نصیر گیلانی، یہ جناب دیکھیں یہ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ نے میرے جد اعلیٰ اور میرے والد گرامی کو اپنے فاسد عقائد کے حوالے سے یوز کیا ہے، کبھی اپنے تقاریر میں کسی اور انداز میں کسی جگہ ان دو حضرات کا آپ نے حوالہ دیا؟ اللہ، آپ یہ بتائیں، اپنے فاسد عقائد کو ثابت کرنے کے لیے تو ان دو حضرات کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، جبکہ آپ مولوی احمد رضا خان صاحب مرحوم کا حوالہ دیتے جن سے آپ کی کوئی نسبت بھی بنتی ہے، آپ ان کا حوالہ دے لیتے۔ آپ نے میرے جد اعلیٰ اور میرے والد گرامی کا حوالہ کس حوالے سے دیا ہے؟ آپ کو کوئی اور حوالہ نہیں نظر آیا؟ لیکن میں یہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، میں یہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے جو حوالے دیے ہیں اس کا ابطال ہو چکا، ہمارے پینل کے علماء نے اس کا ابطال کر دیا ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے والد گرامی کے جانشین کی حیثیت سے بھی، موجودہ سجادہ نشین کی حیثیت سے بھی میری ذمہ داری بنتی تھی کہ میں از خود آپ کے بارے میں اپنا موقف پیش کروں۔ اس لیے میں نے آج یہ اپنا موقف پیش کیا ہے، اپنے تمام تعلق والوں کو بتانے کے لیے، امت مسلمہ پر واضح کرنے کے لیے کہ دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف کا اس مسئلے میں کیا موقف ہے۔ اور ویسے میرے والد گرامی سے آپ کو اتنی محبت کب سے ہوئی؟ اتنی محبت آپ کو کب سے ہوگی؟ آپ کی اپنی نجی محافل میں جو ان کا ذکر جس انداز میں ہوتا ہے وہ مجھ تک پہنچتا رہتا ہے۔ آپ کو جو اتنی محبت ہوئی ہے، یہ بھی کوئی خاص اس کے پیچھے کوئی کاروائی ہے، یہ محبت ایسے نہیں ہو سکتی۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ یہ کاروائی آپ نے ڈالی ہے، دیکھیں آپ اپنے ہی فعل سے اس چیز کو سمجھ لیں کہ محبت اہل بیت سیمینار تھا عنوان، اور آپ نے معاملہ کیا کیا؟ کفر مطالبے بولے۔ مقصد ہے کہ عنوان اور تھا لیکن کفر مطالبے آپ بولے۔ اسی طریقے سے آپ نے میرے والد گرامی اور جد اعلیٰ کو آپ نے سامنے رکھا لیکن معاملہ بالکل اور تھا۔ حالانکہ میرے والد گرامی کی ایک ربائی اگر آپ یہ دیکھتے کہ میرے والد گرامی کی میں ایک ربائی پیش کرتا ہوں، آپ اس کی بھی تشریح کر دیں۔ سیدۃ النساء بعصمت تنہا، اللہ اکبر، سیدۃ النساء بعصمت تنہا، مخدومہ کائنات مرد و زنہا، مخدومہ کائنات مرد و زنہا، ام حسنین بنت خیر البشر است، ام حسنین بنت خیر البشر است، زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس میں بعصمت تنہا کی تشریح آپ کے ذمہ ہے۔ آپ بعصمت تنہا کی تشریح کر دیں، مجھے خوشی ہوگی کہ اس میں میرے والد گرامی کس عصمت کی بات کر رہے ہیں۔
آپ کو میرے والد گرامی کی ایک یہی چیز سامنے آئی کہ جو وہ کلپ کی صورت میں آپ نے پیش کر دی، یہ بھی آپ کا دجل تھا اور میرے ذمے یہ تھا کہ میں اس کی وضاحت کروں۔ اس کے علاوہ ایک میرے والد گرامی کی نعت ہے، اس کے 2-3 اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہے جن کی خاک پا رخ ماہ پر لگی ہوئی، ہے جن کی خاک پا رخ ماہ پر لگی ہوئی، ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی، ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی، زہرا حسین اور حسن کا غلام ہوں، زہرا حسین اور حسن کا غلام ہوں، میرے علی کی مہر ہے مجھ پر لگی ہوئی، میرے علی کی مہر ہے مجھ پر لگی ہوئی، اور میرا کفن ہو تارے ادب سے بنا ہوا، میرا کفن ہو تارے ادب سے بنا ہوا، ہو ساتھ التماس کی جھالر لگی ہوئی، ہو ساتھ التماس کی جھالر لگی ہوئی، اور میرے والد گرامی کا کفن تو واقعی اس تار سے بنا تھا، اس تار سے بنا تھا جو ادب کا تار تھا، اور آپ ایسے کفن سے محروم رہیں گے، آپ ایسے کفن سے محروم رہیں گے، کیونکہ جس کو درے زہرا سے خیرات کرم عطا نہ ہو، اس کے حصے میں ایسا کفن کبھی نہیں آ سکتا، آپ اس کفن سے محروم رہیں گے۔ اور آخر میں تھوڑی سی اس شعر میں تصرف کر کے میں نے ان حالات کے پیش نظر رعایت وہ کی ہے، وہ بھی آپ کی نظر کہ ٹکر نہ لے تو آلے محمد سے ہوش کر، ٹکر نہ لے تو آلے محمد سے ہوش کر، دوزخ میں جھونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی، دوزخ میں جھونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی۔ یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں میرے کے نور سے امت کے روز و شب روشن، حسن حسین تیرے مہر و ماہ یا زہرا، حسن حسین تیرے مہر و ماہ، غریبوں کو لوٹ کر یہ عیاشی کر رہا ہے۔ تو ظالم معاشرے میں جو امیر طبقہ ہے، جو غریبوں کا خون چوستا ہے، اس کی مثال یہی ہے کہ اس کی عیاشی کا سبب اور وہ جائز ٹیکس جو جائز ہیں عقلاً بھی اور نقلاً بھی، وہ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹیکس لگائے، لیکن ناجائز ٹیکس جو ہیں، اب واٹر ٹیکس لگا دے کر، تو وہ ٹیکس جو ناجائز ہے اور صرف پیسے جمع کرنے کے لیے ہے، اور ان کا مصرف کوئی پتہ نہیں کہ حکومت کہاں خرچ کرتی ہے، تو اس کی مثال انہی تنکوں کی ہے کہ وہ تنکوں کو جوڑ کر ان کے سر پر عیاشی کرتے ہیں، چاہے فوج کے حکمران ہوں، افسران بالا ہوں یا دوسرے حضرات ہوں، تو ہر وہ ٹیکس لگائیں جو جائز ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ جو امیر طبقہ ہے، جو حقوق وہ نہیں دے رہے، جو آپ کے ٹیکس نہیں ادا کر رہے، ان کو آپ گرفت کریں، غریبوں کو کا خون کیوں نچوڑتے ہیں؟ بڑے لوگوں کو پکڑنے کی جرت نہیں ہے کیونکہ وہ پیسہ دے کر جان چھڑا لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بات ہے، یہ اس دور کی بات ہے جو میں کہہ گیا ہوں، اور بڑی ضروری بات ہے۔ تو اس طرح ہمارے بزرگوں نے، میرے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی ایک بات میں مجھے یاد آ گئی، تویز تسی لکھو جناب علم شریف تو کہن کے والناس تک پورا قرآن لکھ چھوڑو، میرے جا بندہ لکھے، ماسٹر جی بندے بیٹھے ساڑھے نال ہی پرانے، اے لکھے اور بہوں بیٹھے انہوں کسیاں دیو، ماشاءاللہ ککھ نہیں ہو لگا،
क्योंकि साडा वो मकाम नहीं, अल्लाह नालों ताल्लुक नहीं। लेकिन पीर मेहर अली शाह जिहा बंदा, दाता साहब जिहा बंदा, गौस पाक जिहा बंदा है जी, गरीब नवाज अजमेरी जिहा बंदा के कीता। एक बंदे आखा जी मैं रिश्ता लेना है ते रिश्ता मैनू देंदे नहीं, मेरी पसंद है। गरीब आदमी सी, पर मैं यार तू आपे भी तक उत्थे भी तक। रोया बड़ा पीर साहब दे खिदमत। आप जिसले 2-3 दिन मुस्तकिल रोया ना, ते आप एक पीर मेहर अली शाह ने कोई तवीज नहीं लिखिया, कोई आयत नहीं लिखी। ए मैं अल्लाह दे मकबूलां दी गल कर रहा, जेड़े असली लोग। आप माया लिखिया, एक माया लिखिया कि मोडे ते तेसिया, मोडे ते तेसिया, उच्ची जाई न्यो लाया, अल्लाह भली करे सिया। मोडे ते तेसिया, उच्ची जाई न्यो लाया, अल्लाह भली करे सिया। पीर मेहर अली शाह साहब ने अपने हाथ से नीचे लिखा फकत मेहर अली शाह, नाम दस्तखत करके फरमाया अपने जाके ओ जेड़े त्रुटिया पुजाई तेरा दरवाजा ते ओ चौंपड़ी जईया उस दे विच उत्ते फिट करके ला दे। उसने फरमाया इंतजार कर। अखे हुजूर उधर मैं बंदा भेजा कि नहीं, तू बंदे भेज रहे हैं, जवाब मिल गया, तेन इनकार हो गया, हुण तू अल्लाह दी रहमत का इंतजार कर। इन्ना रहमत अल्लाह करीब मिनल मुहसिनीन। यकीन करो बंदा कहता है 8वां दिहाड़ा गुजरिया, 8 दिहाड़े गुजरे जनाब, ते उन्हां दी तरफों बंदा आया कि सानू रिश्ता कबूल है, असीं देंदे आ। ते लिखिया कि माया लिखिया, ना कोई कुरान दी आयत, लेकिन अल्लाह दे मकबूल दे हाथ विचों निकलिया ये लफ्ज। उत्थे लफ्जां दी कदर होंदी है, ताल्लुक दी कदर होंदी है, लिखे दी कदर नहीं होंदी है जी। इस वास्ते ए दुनियादार, दुनिया दी असन साडे दिलां च दुनिया दी मोहब्बत बड़ी है, कुट कुट के तुसी के सब मौलवी तस्वीर आराम है, शिरक है। मौलवी की छाती उत्ते कादे आज़म की तस्वीर, बटुए ने हथे रखी दिले उत्ते, तलू दिल धड़कना है, आना हाँ वाकई ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पैसा, पैसा इबादत, पीरां दा मर्जा पैसा, मौलवियां दा मर्जा पैसा, नाथ खान कवाल जितने भी, जितने तबके, जितनी दुनिया, जितनियां कौमन, जितनी तहजीबन, जितने सदर तू वजीर आजम तू, इना फायदा ना हो तेरे तक बैठे न रहो। क्यों बैठे? बोलो ना। वो एडे पागल सारी दुनिया पियानी ले आओ, सारी दुनिया पियानी 5 साल मुको लगे ने, आ रहा हो पहले ही आने नहीं, 5 साल अगले नहीं तैयारी। ते अगर एडी कोई वड्डी सीट है खुलफाए राशिदीन दी, हाय अज दे दौर दे सदर वजीर आजम, अगर काश खुलफाए राशिदीन या कम अज कम उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में आना, ते एक दिन भी ये बह जाना ना, तो मैं इन्हां टंगा तलू लग जाना। एक दिहाड़े भी जिस तरह फारूक आजम बैठे, जिस तरह सिद्दीक अकबर बैठे, जिस तरह उस्मान गनी ते अली अल मुर्तजा बैठे, जौ दियां रोटियां खाओ ते थिगड़ियां लाओ, सूइयां नाल सीओ ते जिसले सरकारी काम बंद हो गया ते बत्तियां फूका मारो।
میں تکایا نہ کیڑا بہنا ہے تساں چوں اے عیاشیاں تے تاں بیٹھے ہو اے کدھر گئی امداد ساری جڑی آئی ہے آزاد کشمیر والے بیچارے جڑے مظفر آباد والے نہیں میں پوچھ سکنا خرباں روپے آئے خرباں روپے اور ایک قوم ستی گئی جڑی چھلڑ بھی نہیں دینی اے پاکستانی قوم چھوٹی قوم اس بھی ڈٹ کے خدمت کی تھی میں حیران ہو گیا کہ کراچی تو گن کے جڑی اس خدمت کی تھی کہ اس حد ہی کر دیتی میں نے اکھیاں کھل گئی کہ ہے کون ہے کہ کام ہے پیچھے مرنے والے تے کپڑے چیڑے جو کار بچایا نا باریاں پھیر کے اپنے غریب پراواں واسطے مظفر آباد والے واسطے آزاد کشمیر والے واسطے زلزلے وچ جڑے لوگ آفت رسیدہ ہوئے انہاں واسطے بھیجے ایک کرامت تو گھٹ نہیں پاکستان نی قوم نہ دینا یہ خود لینے والی ہے تے اتو ساری دنیا بھیجیا ساری دنیا وہ کدھر گیا کتنا لایا نے اے پیچھے میں پتہ لگا ہے جو انہاں بل پوچھا ہے تفصیل دسو لائی کتنے نے اے انہاں الیکشن پہ آنا ہے نا انشاءاللہ لگ سی نا اتنے لگ سی ہاں اے پیچھے ریلیاں بھی نکلیاں رولے بھی نکلے سارا کچھ اتنے ہی لگ سی نا اپنا زلزلہ اللہ کی طرفوں آ گیا تو مزے سارے تسی کرو ہے جی ایک قوم ہے جناب اس تے اے صرف پیسے دا چکر ہے نہ کوئی نسب آج کر رہا ہے نہ کوئی قوم رہی ہے نہ کوئی کافر رہا ہے نہ کوئی مسلمان رہا ہے تو میں شعر نہیں آکھیا کہ تیری نسبت ہی تو ہے جس کے سہارے ہم لوگ جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے میں جھوٹ سے نہیں آکھیا یہ کملی والے دی نسبت اللہ دی قسمیں کدے نہ ہوئے ایک کچے کھا وچ تو ساں ہے جڑے بے ایمان ہر پاسے پھرنے پہ کوئی ادھر پہ روکنا ہے کوئی ادھر پہ روکنا ہے اے او بندہ تو رکنا ہے جنہاں نہ بیڑا ڈبنے تے آیا ہوئے تے زوری تو رکنے ادھر بھی آؤ نا بھائی ادھر بھی آؤ نا جدھر آپ دنیا بھی نہیں ہونا بلانے نہیں تو رکنے نہیں لوڑ ہی نہیں میں کوئی تعریف نہ کرنا اہل سنت نہیں اہل سنت تے میں بہت بڑا رو ہوئے